آپ جیسے ون آف ینگسٹ ڈپٹی چیئرمین آپ سینٹ کے بنے ہیں، آپ نے بھی بہت سٹرگل کیا ہوگا اس سے پہلے، ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ مایوسی چھوڑ کے اور نئی صبح کی تلاش میں؟ دیکھیں بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم راتوں رات بڑے آدمی بن جائیں، یا ہم راتوں رات امیر بن جائیں، یا راتوں رات میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب اسپورٹس مین اس میں سر نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہے کوئٹہ کے، پشاور زلمی میں اگر آپ لوگ کوئی ٹرائل کا مستقبل میں سوچتے ہو یا اپنے بھائی کو آپ ریکویسٹ کریں گے، جو آپ کا کزن ہے جاوید آفریدی صاحب، تو کوئٹہ کے نوجوانوں کے لیے آپ لوگ مستقبل میں دیکھیں، میں خود تو سپورٹس میں نہیں ہوں، وہ میرا کزن ہی ہے، پر میں انشاءاللہ ان کو کہہ دوں گا۔ ظاہر ہے ہمارے بلوچ بھائی ہیں، بچے ہیں ہمارے، وہاں پہ بھی بہت اچھے، اور لاسٹ ایئر جو ہے میں نے فٹ بال کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ بلوچستان میں فٹ بال کیا انیشیٹو لیا ہے آپ لوگوں نے بلوچستان کے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک فیڈریشنز کو چلاتا ہوں۔ بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، آبادی کے لحاظ سے کم ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، ادھر کافی جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ ایگریکلچر لینڈ کی طرف جائیں۔ ہمیں اسمال ڈیم بنانے چاہیے وہاں پہ۔ میں بات کی تھی کیونکہ بلوچستان میں فٹ بال بہت پسند کیا جاتا ہے، تو تاکہ ان کے لیے گراؤنڈ بنائے جائیں اور سپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے۔ جتنا سپورٹس ہوگا اتنے دوسرے کاموں سے بچے ہٹیں گے، اور ایک ہیلتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عصمت اللہ کاکڑ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل AK ٹوڈے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہم بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کے کسی بھی کونے میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کوشش ہم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ڈپٹی چیئرمین صاحب مرزا آفریدی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر، آپ لوگوں کی ایک بڑی کمپنی بھی ہے ہائر، اور آپ نے جو ہے آپ کے خاندان کے جو پاکستان کے لیے خدمات ہے وہ بہت زیادہ ہے، پشاور زلمی کے فین بلوچستان میں بہت زیادہ ہے۔ کیا انیشیٹو لیا ہے آپ لوگوں نے بلوچستان کے لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک فیڈریشنز کو چلاتا ہوں، اور فیڈریشنز میں یہ ہے کہ میرے لیے 4 صوبے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سندھ جو ہے وہ اس سے مجھے عقیدت ہے، پنجاب سے مجھے محبت ہے، بلوچ جو ہے میرا فخر ہے، اور میں ہوں پٹھان۔ تو بات یہ ہے کہ میں بلوچستان کے حوالے سے ابھی میں جس طرح ذکر کر رہا تھا کہ جو ہمارے وہاں پہ بچے ہیں، ہمارے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے لیے ہم نے کافی اسکالرشپ کی ہیں میڈیکل کے لیے۔ ابھی اس سال انشاءاللہ دوبارہ میڈیکل کے اسکالرشپ ہیں وہ آئیں گے۔ جو بچے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہر جوان جو ہے وہ اسکل سیکھے، ہنر سیکھے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہے وہ بچوں کو اس تعلیم پہ بھی لے جائیں جہاں پہ ان کو اسکل آ جائے۔ جیسے یہ ہمارا ہم جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایگریکلچر لینڈ دی ہے، ایک زرعی زمین دی ہے پورے پاکستان میں، اتنی زیادہ ہمارے پاس کپاس ہوتا ہے، فروٹ ہوتے ہیں ہر طرح کے، لیکن ہمارے نئی نسل کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے بیج کیسے اگانی ہے۔ تو یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی ان بچوں کو یہ سکھائیں، ضرور دکھائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری اتنی زیادہ زمینیں جو ہیں اس کو آباد کیسے کرنی ہے۔ بلوچستان چونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، آبادی کے لحاظ سے کم ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، ادھر کافی جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ ایگریکلچر لینڈ کی طرف جائیں۔ ہمیں اسمال ڈیم بنانے چاہیے وہاں پہ۔ سر، بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ وہاں پہ سر اصل میں بیسکلی وہاں سے جو سیاستدان آتے ہیں بلوچستان سے، وہ یہ نہیں سوچتے، وہ پہلا یہی سوچتے ہیں کہ اپنے خاندان کو کس طرح اسلام آباد میں اکوموڈیٹ کرنا ہے یا اپنے لیے کچھ کیا کرنا ہے۔ بیسکلی بلوچستان کے نوجوانوں میں جو گریجویٹ نوجوان ہیں ان میں اس وقت مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ آپ جیسے ون آف ینگسٹ ڈپٹی چیئرمین آپ سینٹ کے بنے ہیں، آپ نے بھی بہت سٹرگل کیا ہوگا اس سے پہلے، ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ مایوسی چھوڑ کے
اور نئی صبح کی تلاش میں. دیکھیں بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم راتوں رات بڑے آدمی بن جائیں یا ہم راتوں رات امیر بن جائیں یا راتوں رات میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں جلدی سوؤں بھی نہ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پھروں، اپنا انٹرٹینمنٹ بھی کروں اور بڑا آدمی بھی بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. محنت کرنی ہوگی. چاہے پاکستان کے جو بھی میرے جتنے بھی نوجوان ہیں، محنت کے بغیر آپ بڑے آدمی اور کامیاب آدمی نہیں بن سکتے. آپ اسپورٹس مین اس میں سر نوجوان بڑے ٹیلنٹڈ ہے کوئٹہ کے. پشاور زلمی میں اگر آپ لوگ کوئی ٹرائل کا مستقبل میں سوچتے ہو یا اپنے بھائی کو آپ ریکویسٹ کریں گے، جو آپ کا کزن ہے جاوید آفریدی صاحب، تو کوئٹہ کے نوجوانوں کے لیے آپ لوگ مستقبل میں یا پشاور میں ان کو؟ دیکھیں میں خود تو سپورٹس میں نہیں ہوں، وہ میرا کزن ہی ہے، پر میں انشاءاللہ ان کو کہہ دوں گا. ظاہر ہے ہمارے بلوچ بھائی ہیں، بچے ہیں ہمارے وہاں پہ بھی بہت اچھے. اور لاسٹ ایئر جو ہے میں نے فٹ بال کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ بلوچستان میں فٹ بال بہت پسند کیا جاتا ہے، تو تاکہ ان کو ان کے لیے گراؤنڈ بنائے جائیں اور سپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے. جتنا سپورٹس ہوگا اتنے دوسرے کاموں سے بچے ہٹیں گے اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں آئیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ تھے ڈپٹی سینٹ چیئرمین مرزا آفریدی صاحب. یقیناً ان کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی. ہم کوشش یہی کریں گے کہ اور بھی لوگوں کا بلوچستان کے بارے میں اچھے